بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 25 ہے خرچ میں میانہ روی اختیار کرو۔ حدیث مبارک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ تشریح کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، سب سے پہلے آپ اس میں لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے الاقتصاد، دیکھیں قصد یقصد قصدن، اور اسی طرح اقتصد یقتصد، میانہ روی اختیار کرنا مطلب درمیانی چال چلنا۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور اس کے بعد آگے ہے النفقہ۔ النفقہ یہ خرچ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے نفقات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے نصف۔ نصف کہتے ہیں کسی چیز کا آدھا، اس کی جمع آتی ہے انصاف، اور باب ہے اس کا نصر ینصر، نصفہ ینصف نصفاً، آدھا لینا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے المعیشہ۔ معیشہ کہتے ہیں زندگی کا ذریعہ، عاشا یعیشو، باب ہے اس کا ضربہ یضرب، عاشا یعیشو عیشن و معاشن و معیشن، زندہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں بطیرت معیشتہا۔ تو بہرحال یہ تھی اس کی لغوی صرفی تحقیق۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس کی تشریح یہ ہے، اس حدیث میں جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات زندگی میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، درمیانی چال۔ نہ تو وہ بخل کرے کہ جو ضروری اخراجات ہے وہاں پر خرچ ہی نہیں کر رہا، دوا لانی ہے تو دوا نہیں لے کر آ رہا، کھانا کھانا ہے تو کھانا اچھے طریقے سے نہیں کھا رہا، یا اسی طرح گرمی ہے تو گرمی میں وہ پنکھا ہی نہیں چلا رہا۔ تو اتنا بخل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرنی چاہیے۔ اسراف اور فضول خرچی کیا ہے کہ آمدن کم ہے اور وہ عیاشی کے اندر وہ پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں، فضولیات کے اندر پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ تو دونوں کام نہیں ہونے چاہیے۔ میانہ روی ان دونوں کے درمیان والا راستہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دیکھیں جو معیشت ہے انسان کی معیشت، اس کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک اس میں ہے آمدن اور دوسرا ہے اس میں خرچ۔ یہ دو چیزیں ہوں تو پھر انسان کی معیشت بنتی ہے، اور اس میں جو خرچ ہے اس کا زیادہ پیمانہ ہے، کیونکہ خرچ ایسی چیز ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ آمدن تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اگر آمدن انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی تو ہر شخص ہی کروڑ پتی ہوتا۔ کوئی شخص ہزاروں لاکھوں کے اندر آمدن کرتا ہی نہ، وہ کروڑوں بھی نہیں بلکہ اربوں تک پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ انسان کے اندر ہرس اور لالچ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے خرچ، انسان اس کو کنٹرول نہیں کرتا، اور جو انسان کے اپنے اختیار کے اندر نہیں ہے آمدن، اس کی طرف اس کی توجہ زیادہ رہتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرتا، اخراجات کو مینیج کرتا، اپنا بجٹ بناتا، اس کے مطابق وہ خرچے کرتا، اور وہ اپنے لیکیج پوائنٹ دیکھتا کہ کہاں کہاں سے اس کے اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے وہ اپنے اخراجات بچا سکتا ہے، اگر اس چیز کو اختیار کرتا تو پھر اس کی معیشت کافی حد تک بہتر ہو جانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے خرچوں میں میانہ روی اختیار کرو، تمہاری آدھی معیشت اس سے درست ہو جائے گی، اور جو باقی آدھی معیشت ہے وہ پھر آمدن اگر اچھی ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یا کوئی متوسط ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اگر امیر ہے تو امیر اپنے مطابق خرچوں کے اندر میانہ روی اختیار کرے، اگر غریب ہے تو غریب اپنے مطابق خرچوں کے اندر اعتدال کو اختیار کرے۔ تو بہرحال یہ تھی اس کی تھوڑی سی تشریح۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ الاقتصاد یہ بنے گا مبتدا، اور فی حرف جر النفع کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت کے آپ متعلق کر دیں، ثابت شبہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر، بلکہ اس کو پہلے آپ موصوف بنائیں، یہ بن جائے گا موصوف، اور یہ شبہ فعل اب جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس موصوف کی صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مبتدا، اور نصف المعیشہ، نصف مضاف، المعیشہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔